ابھی گامدی صاحب نے بات کی کہ جو تصور خدا ہے وہ انسان کو اخلاقی نظام دیتا ہے، اور عدل انسان کے اخلاقی نظام میں سے ایک فطری اخلاقی نظام میں سے ایک حصہ ہے. تو آپ کے خیال میں فطرت میں عدل ہے جبکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے؟ جی مجھے گامدی صاحب کے آنسر سے ہی اختلاف ہے کہ انہوں نے ابھی بولا کہ عدل، انصاف، ظلم، یہ سب ہمارے اللہ نے ہمیں سب کچھ بتایا، لیکن یہ ساری قدروں کو ہم اخلاقیات کے دائرے میں بھی جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ملتی ہیں. یعنی اگر عدل، انصاف اور ظلم اخلاقیات کا جب دائرہ آ جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں ان چیزوں کو ہی اپنانا پڑتا ہے. تو وہاں پر خدا کا ہونا یا نہ ہونا تو کوئی معنی نہیں رکھتا. میری بہن کیوں اپنانا پڑتا ہے؟ نہیں اپنانا پڑتا ہے. اخلاقیات تو ہمیں یہی بتاتی ہے نا کہ آپ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، آپ نے کسی کے ساتھ انصاف کرنا ہے، آپ نے کسی کے حق نہیں مارنا. یہ تو ہماری اخلاقیات میں آتی ہیں، یہ ہمیں اللہ نے نہیں بتایا. ان کے خیال میں بات یہ ہے کہ ایک انسان، عام انسان چوری اس لیے نہیں کرتا کہ وہ چوری کو برا جانتا ہے، بلکہ وہ چوری اس لیے نہیں کرتا کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے. تو آپ کے خیال میں تصور خدا صرف انسانوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ حقیقت کا اعتراف کرنا خود انسانیت کا شرف ہے. سوال یہ ہے کہ آپ بے شمار سائنسی حقائق مجھ کو بتاتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، مجھے بتاتے ہیں کہ یہ اربوں کی تعداد میں سیارے اور ستارے فضائے بسیط کے اندر موجود ہیں. ان چیزوں کو میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں؟ سائنس بھی بتا رہی ہے. بتا رہا ہوں نا، یعنی یہ ساری چیزیں مجھے ماننا ہوتی ہیں نا. تو مجھے کائنات، میں ایک عاقل مخلوق ہوں. سوال یہ ہے کہ میں اس کائنات کے بارے میں کوئی توجیہ کروں گا نا، اس کو ایکسپلین کروں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. یہ میری جو سمجھنے کی کوشش ہے، یہ میری ضرورت ہے. ہوا اور پانی کی طرح میری ضرورت ہے. یعنی آپ انسان کو ایک ایسی مخلوق کیوں سمجھتے ہیں کہ جس کی ضروریات صرف یہ ہیں کہ اس کو روٹی کھانی ہے، اس کو بیٹھنا ہے، اس کو اٹھنا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کی عقل کو تسکین ملنی چاہیے. آپ نے یہاں پر کہا کہ ستارے ہیں، آسمان ہے، یہ نیوٹرن، پروٹون، یہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. ہمیں قرآن میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا. ہم یہ ساری جتنی بھی تخلیق کی گئی ہے انسان کی اپنی ذاتی ہے. یعنی اس نے اپنی سمجھ اور اپنی عقل سے یہ سب چیزیں ڈیفائن کی ہیں. یعنی اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا. آج جس ترقی پر ہم کھڑے ہیں یا ہم یہ جو پروگرام بھی کر رہے ہیں، یہ انسان کی وجہ سے ہی سارا وجود میں آیا ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں کوئی چیز نہ بنانے کا طریقہ بتایا، نہ کچھ بتایا. تو پھر ہم اس کو مانیں یا اگر نہیں مان رہے تو ہم زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم اخلاقیات کی بیس پر زندگی اگر گزاریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی. کیونکہ جب کنسیپٹ خدا کا کنسیپٹ ہے، اس میں ہم ایک جکڑ جاتے ہیں، بندشیں ڈال دی گئی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں لے لی جائیں، چاہے وہ یہودی ہیں، اس میں ایک جکڑاؤ دے دیا گیا ہے کہ اس جکڑ میں رہنا ہے. ہم اسلام کی بات نہیں کر رہے، سب کی بات کر رہے ہیں، سب میں یہی ہے. دیکھیے، جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ نہیں ہو رہی تھی کہ اخلاقیات آپ کی فطری نہیں ہے. اخلاقیات فطری ہونا یہی تو اصل میں مذہب کی سب سے بڑی اساس ہے. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ اخلاقیات فطری ہیں. یہ اسی وقت فطری ہوتی ہیں جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا وجود ایک خالق سے وجود پذیر ہوا ہے اور ساری انسانیت کے ہاں وہ ایک قدر مشترک کے طور پر موجود ہے. یہ جو آپ نے بہت سی باتیں کی کہ یہ سب کچھ خدا نے ہم کو نہیں بتایا، وہ عقل دی ہوئی کس کی ہے؟ وہ صلاحیت رکھی ہوئی کس کی ہے؟ اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر اپنے آپ کو خدا مان رہے ہیں. دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوگی. ہمیں کوئی انسان اچھا لگتا ہے تو اس میں کچھ برائیاں بھی ہوں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے. دیکھیے، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ انسان نے یہ سب کچھ بنا دیا ہے، یہ انسان نے نہیں بنایا یہ سب کچھ. یہ اصل میں انسان کے اندر کی اس صلاحیت کا ظہور ہے جو اس کے اندر رکھی گئی ہے. انسان کے اندر اگر وہ صلاحیت، میں نے تو عرض کیا نا کہ یا آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کائنات اور آپ کا وجود یہ اصل میں حی اور قیوم اور علیم اور حکیم ہے، یا یہ ماننا پڑے گا، اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا ایک خداوند ہے جو علیم اور حکیم ہے اور اس نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے. یہ اس کی کار فرمائی ہے. اور اس کائنات کے اندر آپ نے کچھ بھی ایجاد نہیں کیا، آپ نے دریافت کیا ہے. جو کچھ موجود تھا اس کو دریافت کیا، ڈسکور کیا ہے. آپ نے لاز ڈسکور کیے ہیں جو کائنات کے اندر کار فرما تھے. آپ نے صرف مشابہتیں دیکھنے کے بعد ان کی نقل کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے پرندے کو دیکھا ہے جو خدا نے بنایا ہے، اس سے جہاز وجود پذیر ہوا ہے. آپ نے آواز کو دیکھا ہے کہ وہ کیسے جاتی ہے. اس کائنات کے اندر وہ برقی لہریں موجود تھیں کہ جن کی بنیاد پر وہ آپ تک پہنچ سکے، اور یہ سب کچھ وجود بھی آ گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان نے کوئی خارج میں رہ کے کوئی چیز ایجاد کر لی ہے. اس کائنات کے اندر آپ اس کو خدا مانیں یا اس کا خدا مانیں، اس کے اندر اصل میں وہ سب کچھ موجود تھا جو دریافت کیا، اور دریافت کرنے کی فیکلٹی وہ آپ کے اندر موجود تھی. آپ لے کے آئے ہیں سب کچھ، یہاں سے کچھ بھی نہیں نکالا.